دجال کے بارے میں جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں دو انتہاؤں کا شکار ہیں. یا تو مانتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں، یا پھر یہ کہ انہوں نے دجال کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ اس کی خود ساختہ تعویلات کر کے من گھڑت کانسیپٹس یا خیال اپنے ذہن میں قائم کر رکھے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دجال کیا ہے، کیونکہ آپ نے ہر نماز کے بعد اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا. لیکن ہم کتنی پناہ مانگتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور اگر میں اس وقت بھی پوچھوں کہ آپ کیا جانتے ہیں دجال کے بارے میں، تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے جو ہمیں جاننا چاہیے. اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، لہٰذا انہی کو آپ کے سامنے رکھوں گی. کتاب ہے علامات قیامت کا بیان، اقبال کیلانی کی کتاب، پیج نمبر 197. آپ کے پاس اس وقت تو نہیں ہوگی، گھر پر ہوگی. اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ صرف خود ہی نہیں سنیں بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. جب میں یہ سوال دیتی ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تو سب کے بچے نہیں بھی ہوتے، تو ایسی صورت میں کسی اور کے بچوں یا کسی اور کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کریں، جو بھی سننے کو تیار ہو سکتا آپ کے نیچے کوئی سنتا نہیں، تو ہو سکتا کوئی سنتا بھی ہو، لیکن یہ کہ اگر آپ سے ایک چیز ایک تک پہنچتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کا بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ. اس پر ایک کیسٹ بھی ہے فتنہ دجال سے حفاظت کے بارے میں. دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے. چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ، چمڑا بھری یعنی سکن جو بھری بھری ہوگی، ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ یعنی چپٹے چپٹے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی پر چہروں والے. کچھ چہرے تھا نا کہ ان کے اندر گھس جاتے ہیں گال وغیرہ، یہ کچھ. ڈھال کا معلوم ہے نا، شیلڈ جو ہوتی ہے. دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، یاد ہی نہیں ہوگا ان کو. حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے. مساجد کا لفظ جو ہے یہ میں نے خود ڈالا ہے، ائمہ یعنی امام کی بات آئی. حدیث میں لفظ آتا ہے حتیٰ تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر. تو ممبر کس کے پاس ہوتے ہیں؟ مسجدوں والوں کے پاس، یعنی وہ ذکر اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے. کسی بات پر غضبناک ہونا دجال کے خروج کا سبب بنے گا. حضرت حفصہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی آلریڈی ہے. اب وہ کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں. تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا حجابم مستورا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان نہیں دیکھ پاتے ان کو. تو ہم خود نظر نہ آنے کی وجہ سے جھٹلا نہیں سکتے ایک حقیقت کو، ایک خبر کو. حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری، ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہوئے، مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا. تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا، جہاں ایک عورت اسے ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ. میں اس محل میں چلا گیا. وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، طوق اور سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا. میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں دجال ہوں. پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں. دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ اس نے کہا اطاعت. دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے.
پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کا سمندر ذکر فرمایا، پھر فوراً اس کی تردید کی اور تاکید کے ساتھ 3 بار مشرق کے سمندر کا ذکر کیا۔ مفسرین نے جب اس بات کی وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وحی کے ذریعے تصحیح کی گئی تھی، یعنی پہلے آپ نے ایک بات بتائی اور جب وہ بات پوری طرح ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی تو فوراً وحی کے ذریعے آپ کو درست کر دیا گیا، تو اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ نے خود ہی 3 دفعہ تاکید سے بتا دیا۔ پھر یہ کہ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخلہ ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پہ یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے ناپسند نہیں کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی کو پھر وہاں چھوڑ دیا گیا ہو۔ دجال کا حلیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گوں سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو، یعنی صحیح آنکھ کی بجائے ایک آنکھ جیسے انگور کا دانہ ہو، اس طرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے، یعنی خواب میں آپ کو اس کا حلیہ دکھایا گیا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا نا۔ اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یعنی یہ ایمان کے ساتھ نظر آئے گا لفظ۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوگی، حقیقت میں اس کی جہنم جنت اور جنت جہنم ہوگی۔ اور اس کے بارے مزید آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ ہو سکتا ہے کہ جنت اور جہنم سے مراد وہ اٹریکشنز ہیں یا وہ تکلیفیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوں گی۔ دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ ہوگی جو حقیقت میں میٹھا پانی ہوگا، یعنی چیزوں کی جو اپیرنس ہے وہ مختلف نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی روایت ہے دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ یعنی ایمان کو اتنا زیادہ آزمایا جائے گا کہ انسان بظاہر جن چیزوں میں اپنے لیے مشکل سمجھے گا وہ اس کے لیے اصل میں آسان ہوں گی۔ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟
یعنی وہ پوری زمین پہ گھوم جائے گا نا. آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے، یعنی بارش برستی ہے تو ہوا سے تیزی سے آگے جاتی، تو اس طرح وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا. وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے. چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور نباتات اگائے گی. شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے، پسلیاں خوب بھری ہوں گی، یعنی جانور موٹے تازے نظر آئیں گے. اور یہ اس قوم کو صلہ ملے گا دجال پہ ایمان لانے کا، کیونکہ فتنہ جو ہے. پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا، انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ انکار کر دیں گے. دجال وہاں سے چلا جائے گا، ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، مالوں میں سے بھی کچھ پاس نہ رہے گا. دجال ویران جگہ کی طرف جائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ اپنے خزانے اگل دے گی، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں، یعنی اتنا کچھ وہاں نکل آئے گا. دجال کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں سامنے آ جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہ کیا. نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا ظاہر ہونا، اور نمبر 3 دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، جیسے سمود کی اونٹنی نکلی تھی. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، یعنی جتنی بھی زمین پہ مصیبتیں اور فتنے آئیں گے ان سب میں دجال بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا. فتنہ دجال کے خوف سے حضرت عائشہ رونے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. آپ نے دریافت کیا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کو رب کہہ کے ایمان لانے کو کہے گا لوگوں کو. تو یہ نشانی یاد رکھنا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے، یعنی اگر پتا چلے ایسے کسی شخص کے بارے میں تو وہاں جانا نہیں چاہیے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے. جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگے گا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر کوئی اس کے پیچھے چل پڑے گا. فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے، یعنی ایمان بچانے کے لیے جن کے اندر سچا ایمان ہوگا. ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے. حضرت ام شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے. فتنہ دجال اتنا عالمگیر ہوگا، یعنی پوری دنیا میں ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہ رہے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس چلے جائیں گے، یعنی مدینہ سے نکل کر باہر بھاگ جائیں گے. دجال کی مدت یعنی کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی، یعنی اتنا ایکوریٹلی ٹائم بھی بتایا گیا. مسلم کی روایت. حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور نصیحت فرمائی اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 روز، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے.
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا، یعنی اندازے سے پھر نمازیں ادا کرتے چلے جانا۔ فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن محض مصائب اور آلام کی وجہ سے سال کے برابر محسوس ہوگا، حدیث کی نص کا انکار ہے۔ حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال برابر کر دیں گے، یعنی وہ واقعی طویل دن ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دیں گے، جس میں مہینے بھر کی پھر نمازیں ادا کرنا ہوگی، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر کر دیں گے، اس میں ہفتے کی، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر۔ اس لیے یہ کہنا اور اس حدیث کی یوں تعویل کرنا کہ وہ ایک دن اتنا غم کا ہوگا کہ سال برابر لگے گا، یہ درست نہیں۔ دجال کے پیروکار، ایران کے ایک شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ ابن مالک سے روایت ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی زمین سے ظاہر ہوگا، جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب خود ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان قوموں سے مراد کون سی قومیں ہو سکتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ایسی قوموں کے پاس اسلام کا پیغام بہت ہی کم پہنچا ہے دوسری اقوام کی نسبت۔ آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے، ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ لد کے مقام پر آج کل اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے، ایئرپورٹ ہے، اسرائیل میں ہے یہ جگہ۔ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا۔ دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے، یعنی اپنے اسلحے سے ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ گھل کے مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دریائے اردن پر بھی دجال سے اہل ایمان کا مارکا ہوگا۔ حضرت نحیک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہ بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی پکارے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ نے فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا،
کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، اور یہ درخت یہودی اس کو اپنا قومی